بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے بچوں کو قاعدہ کس طرح پڑھایا جائے، ناظرہ قرآن کریم کس طرح پڑھایا جائے اور اسی طرح حفظ کس طرح کروایا جائے۔ اس میں مختلف باتیں مختلف تجربات سے حاصل ہوئی ہیں۔ چونکہ میرا اپنا سلسلہ درس و تدریس ہے، میں بچوں کو قاعدہ بھی پڑھاتا ہوں، ناظرہ بھی پڑھاتا ہوں اور قرآن کریم حفظ بھی کرواتا ہوں، تو یہ بہت کچھ تجربات سے بہت کچھ سیکھا ہے، یہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس بھی کبھی کوئی پڑھنے والا آئے تو آپ نے اس کو کس طرح طلبہ سے اپنا رابطہ رکھنا ہے، کس طرح ان کو پڑھانا ہے، طلبہ سے محبت شفقت کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ سب سے پہلے بات کروں گا نئے طلبہ جو آتے ہیں، بالکل بنیادی قاعدے والے بچے، تو ان کو پڑھانے کے لیے بہت صبر آزما وقت چاہیے۔ چونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، والدین اور ابتدائی مدرسے کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے مدرسوں کا ماحول، مسجد کا ماحول نہیں دیکھا ہوتا، تو ان طلباء کو پڑھانے کے لیے اساتذہ سے میری درخواست ہے کہ نہایت شفیق اور باپ والی شفقت اور ماں والی محبت ان طلباء کو اگر دیں گے تو وہ بچے آپ سے محبت سے پڑھ لیں گے۔ اصل میں زیادہ تر مدارس میں یہ دیکھا جاتا ہے تشدد کے ذریعے ان کو سکھایا جاتا ہے۔ اب جیسے استاد نے سیکھا، وہ سمجھتا ہے کہ طالب علم جو میرے پاس آئے ہیں میں نے بھی ان کو اسی طرح پڑھانا ہے۔ اگر ہم نے مار کھائی ہے تو ہم نے آگے بھی طلبہ کو مار کر ہی پڑھانا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع فرمایا ہے، اور کسی سے یہ منقول نہیں ہے کہ قرآن کریم کے لیے مارا جائے اور تشدد کیا جائے اور سختی کی جائے، بالکل بھی قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ممکن ہے میری بہت ساری باتوں سے سامعین کو اختلاف بھی ہو، اور اصل میں اس کے لیے ایک بہت بڑا جگرہ چاہیے، بہت صبر آزما آدمی کو، اور بہت ثابت قدم رہتے ہوئے بچوں کو پڑھانا ہے۔ چونکہ چھوٹے بچے جو آتے ہیں وہ بالکل گھریلو ماحول سے آتے ہیں اور قاعدے والے بچے ہوتے ہیں۔ اب ان کو وہ آتے ہی یا تو پہلے ہی دن کسی بچے کی پٹائی دیکھ لیتے ہیں، اور شدید قسم کی پٹائی قاری صاحب نے اگر کر لی کسی بچے کی تو وہ گھر جا کے اور رونا دھونا مچا دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے نہیں پڑھنا، ہم نے مدرسوں میں نہیں پڑھنا، ہم نے کسی بھی مسجد میں نہیں پڑھنا۔ اس لیے نہیں پڑھنا کہ قاری صاحب مارتے ہیں، حالانکہ اس بچے کو مارا ہی نہیں، اس بچے کو نہیں مارا، لیکن دوسرے بچوں کو اگر کسی بچے کو کی مار ہوئی ہے، پٹائی ہوئی ہے، تو اس کا سائیکالوجی نفسیاتی طور پہ اس بچے پر ایک جو ہے بہت برا اثر پڑتا ہے، بچوں کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو حضرات جو ہے اپنے طلبہ کو پڑھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے صبح کلاس میں آنے سے پہلے یہ عہد کر کے بیٹھیں کہ بھئی ہم طلبہ کو مارنے کے لیے نہیں آئے، ہم طلبہ کو پڑھانے اور سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اس پڑھانے اور سکھانے میں ہمیں تکلیف بھی ہوگی، ہمیں مشقت بھی ہوگی، ہمیں ایک ایک آیت کو دسیوں دفعہ پڑھانا پڑے گا، ایک اعوذ باللہ ٹھیک کروانے میں ہمیں 2 دن 3 دن 4 دن ایک ہفتہ بھی لگے گا۔ لیکن روزانہ اپنا محاسبہ کرے کہ بھئی ہم نے طلبہ کو سکھانا ہے، پڑھانا ہے، اور بہت یہ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ میں خود چونکہ درس و تدریس سے منسلک ہوں تو مجھے معلوم ہے یہ جان جوکھوں میں ڈالنے والی بات ہے، اپنے آپ پر کتنا صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، طلبہ کو قرآن کریم
ناظرہ ابتدائی جو پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو کس طرح پڑھایا جائے۔ سب سے پہلے جو ہے ابتدائی بچہ جو ناظرے کے لیے آیا ہے تو قاری صاحب کو چاہیے کہ اس کی ابتداءً تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ اس کو درست کیا جائے۔ اور چونکہ بچے نیا نیا بولنے لگتے ہیں، ان کی آواز بھی توتلی ہوتی ہے، ان کے الفاظ بھی صاف نہیں ہوتے، اور ایسے بچے شروع میں سیکھتے تھوڑا ٹائم لگا کر ہیں، لیکن اسی وقت ان کا لہجہ بھی بنتا ہے، اسی وقت ان کے مخرج، صفات، ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے اگر استاد ان پر محنت کرے۔ استاد خود ایک بچے کو اپنے پاس بٹھا لے اور بٹھا کر تعوذ ان کو پڑھائے۔ اب اگر تعوذ پڑھانے کا طریقہ یہ ہے، ابتدائی بچے کو آپ نے تعوذ اس طرح پڑھانی ہے کہ اس کو تعوذ کو مختلف حصے کر کے پڑھائیں۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتنا بڑا جملہ، اتنی بڑی آیت تو بچے نہیں پڑھ سکتے، تو اس کو توڑ کر پڑھا جائے۔ اعوذ، پہلا جملہ یہ کہہ دیں اعوذ، دوسرا جملہ باللہ، تیسرا جملہ من الشیطان الرجیم۔ اس طرح جب آپ بچے کو توڑ کر پڑھائیں گے تو یہ بچے کے لیے بڑا معاون ہوگا، بڑا مددگار ہوگا۔ اب وہ بچے کو آپ نے تعوذ اعوذ باللہ پڑھائی، توڑ کر پڑھائی، آپ اس کو وہی سبق دے دیں کہ بھئی آپ کا یہ سبق ہے، اور کسی سمجھدار بچے کو اس کے سپرد کر دیں، اس چھوٹے بچے کو، اور ان کو یہی پابند کر دیں کہ بھئی آپ نے اس کو اسی طرح توڑ کر پڑھانا ہے کہ اعوذ، اور تلفظ کا خیال رکھنا ہے، ادائیگی کا خیال رکھنا ہے، حروف صحیح ادا ہوں، اور ابتداءً نئے بچے کو چونکہ وہ ماں کی گود سے آیا ہوا ہوتا ہے، اس کو ماں کی محبت بھی آپ نے دینی ہے، باپ کی شفقت بھی دینی ہے، اور اس کے سامنے بالکل بھی آپ نے کسی اور بچے کو بھی نہ ڈانٹنا ہے، بلکہ میں تو ایک اور مشورہ دیتا ہوں اساتذہ کو، چونکہ بچے وہ کہانیوں کے شوقین ہوتے ہیں۔ آپ جب بچوں کی سائیکلوجی، نفسیات یہ ہے، آپ بچوں کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، آپ ان کو کہانیاں سنائیں، آپ ان کو واقعات سنائیں، آپ شروع میں ان کو صحابہ کے واقعات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات شاید سمجھ نہ آئے، آپ شروع میں ان کو شیر کی کہانی سنائیں، آپ ہرن کی کہانی سنائیں، آپ کوئی اس طرح کا بچوں کو اپنائیت دیں کہ بچے کو اگر گھر والے بولے مدرسے جانا ہے، بچہ خوشی خوشی آئے۔ یہاں بچے کو ایسا نہ ہو کہ بھائی زبردستی کھینچ کے والدین لا رہے ہیں، والد لا رہا ہے اور بچہ رو رہا ہے، نہیں جی قاری صاحب کے پاس نہیں جانا، قاری صاحب نہ ہوئے کوئی جیسے کوئی جو ہے یہاں پر ظلم اور تشدد ہوگا اور جلاد صاحب بیٹھے ہوئے، ایسا نہ ہو، ایسا ماحول کلاس کا نہ ہو۔ طلبہ دیکھیں، طلبہ کو اپنی اولاد سے زیادہ، اولاد بھی عزیز ہوتی ہے آدمی، لیکن اولاد سے زیادہ عزیز رکھیں۔ یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہماری قبر کی روشنی ہے، یہ ہمارا جنت کا پروانہ ہے۔ تو جتنی دیکھیں طلبہ، میں تو اکثر جو ہے اساتذہ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ استاد نہیں جو طلبہ کے لیے رات کو اٹھ کر دعا نہ کرے۔ بھئی اگر طالب علم کو سبق یاد نہیں ہو رہا تو استاد کا کام ہے راتوں کو اٹھ کر طلبہ کے لیے مانگے، اللہ میاں اس کے لیے آسانی کا معاملہ کریں، اس کی زبان چلا دیجئے، اس کا دماغ کھول دیجئے، اس کا ذہن کھول دیجئے، خود اپنی محنت بھی کرے، طالب علم سے بھی محنت کروائے، اور اللہ سے رجوع بھی رکھے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو میری باتیں چونکہ لمبی ہو جاتی ہیں، اکثر جو ہے مجھے یہی پیغام ملتے ہیں کہ اس میں پتہ کی بات جو ہے وہ ہمیں بڑی ڈھونڈ کر پھر نکالنی پڑتی ہے، تو میں اس کو بات کو مختصر کرتا ہوں کہ قاعدہ پڑھانے والے بچے کو آپ نے تعوذ پڑھانا ہے تو سب سے پہلے تعوذ کو توڑ کر پڑھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہے تعوذ۔ جب بچہ توڑ کر پڑھ لے پھر اس کو 4 سانسوں کے بجائے 2 سانسوں میں پڑھائیں۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر جب
2 سانسوں میں اس نے پڑھ لی، اس کے بعد پوری ایک سانس میں پڑھانے کی کوشش کریں۔ اگر ایک سانس میں بچہ نہیں پڑھ پاتا تو کوئی بات نہیں ہے، ایک سانس میں لازمی نہیں ہے کہ بچہ ایک ہی سانس میں پڑھ لے، آپ اس کو توڑ کے پڑھائیں۔ آہستہ آہستہ بچے کی جب جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کا سانس بڑا ہوتا رہے گا اور پھر وہ ایک سانس میں بھی پڑھنے لگے گا۔ پھر اور 3 دن یا 4 دن سے زیادہ اس پر خرچ نہ کریں، بلکہ تعوذ تسمیہ کے بعد اگلے حروف پر بچے کو لے کر جائیں، اور بس صرف فوکس یہ ہو بچے کو وقت دیا جائے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کلاسوں میں جو تجربات سے نظر آتا ہے، جو دیکھا گیا ہے کہ نئے بچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، والدین بھی ان کو لا کر یوں ہی کہ ایک سلسلہ بن جائے، بچے کو آمد و رفت کا پتہ چل جائے کہ آنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، پڑھنا ہے، جانا ہے، نہ ایڈمیشن کرواتے ہیں، لا کر بٹھا دیے مسجد میں۔ اور قاری صاحب کو بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ برکت کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو وقت چلتا رہے، ضائع ہوتا رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایسا نہ ہو، والدین کو چاہیے استاد سے ہفتے 10 دن میں 15 دن میں لازمی ملیں اور استاد سے پوچھیں کہ بھائی میرا بچہ آپ کے پاس ہے، کیسا پڑھ رہا ہے، اس میں کس چیز کی کمی ہے، اور محبت کے ساتھ جتنا آپ کا استاد کے ساتھ گہرا تعلق ہوگا اتنا ہی استاد جو ہے آپ کے بچے کو، استاد تو سب بچوں کو وقت دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جس کا تعلق، لیکن یہ بات بھی ایک معاشرے کے اندر دیکھی گئی ہے، جس کے گھر والے پوچھ تاچھ کرتے رہتے ہیں تو پھر استاد کی زیادہ نظروں میں وہی بچہ ہوتا ہے، اسی پر استاد بھی محنت کرتا رہتا ہے۔ تو تمام والدین سے میری یہ ریکویسٹ ہے، یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے جن کے پاس بچے پڑھ رہے ہیں اساتذہ سے رابطے میں رہیں اور ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ ہمارے بچے میں کس چیز کی کمی ہے، اور ان بچوں کا بہت زیادہ اکرام کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، اپنے بچوں کی رات کو ان کو دودھ پلایا جائے تاکہ ان کی نشو و نما اچھی ہو۔ یہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، قاعدہ پڑھ رہے ہیں، تو ان کی بہت زیادہ خدمت کی بھی ضرورت ہے۔ تو میں قاری صاحب جو سامعین ہیں سن رہے ہیں تو ان سے یہ درخواست کروں گا، شروع میں تعوذ اور تسمیہ پر فوکس کریں۔ تعوذ تسمیہ ہونے کے بعد پہلی تختی جو مفردات کی تختی ہے، مفردات کی تختی میں بچے کو پہچان کروائیں، حروف کی ادائیگی ہو، الف، با کس طرح ادا ہوگا، ٹھیک ہے، تا۔ اب پہلے حروف یاد کروا دیں، پورے 29 حروف بچے کو ازبر یاد ہونے چاہیے۔ حروف یاد ہونے کے بعد جو ہے بچے کو اگلا آپشن آپ یہ دیں گے، حروف یاد کرنے کے بعد بچے کو حروف کی پہچان بھی ہونی چاہیے، حروف کی پہچان ہو۔ بچے سے آپ پوچھیں، اتنی پہچان ہو کہ آپ بچے سے حروف کے ساتھ ساتھ نقاط کی پہچان ہو، نقطوں کی پہچان ہو، کہ اگر ایک نقطہ نیچے آئے گا تو وہ کون سا حرف بنے گا، تو بچہ خود سے کہہ دے گا کہ اگر ایک نقطہ نیچے آتا ہے تو وہ با بن جاتا ہے، اور اگر ایک نقطہ بیچ میں آتا ہے تو کیا بن جاتا ہے، نون بن جاتا ہے یا جیم بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر 2 نقطے اوپر ہوں گے تو کیا بنے گا، 2 نقطے اوپر ہوں گے تو تا بن جائے گا، یا 2 نقطے نیچے آئے ہیں تو کیا بن جائے گا۔ اس طرح حروف کی بھی پہچان ہو۔ تو اصل بنیاد جو ہے یہ پہلی تختی ہے، مفردات کی تختی، مفردات کی خوب ازبر، ایک تو ہے ترتیب سے بچے کو پڑھایا جائے، الف، با، تا، ثا، جیم۔ جب بچہ مکمل اس کو کر لے، پوری تختی کو 29 حروف کو پڑھ لے، تو اب آپ اس سے یہ پوچھیں گے بھائی یہ بتائیں اس میں دال کہاں پر ہے، اس میں جیم کہاں پر ہے، اور پھر الٹا سنیں، یا سے دوبارہ الٹا، یا سے الٹا سنیں، یہ جیم سے پہلے ثا، پھر تا، پھر با، پھر الف، الٹا سنیں۔ اسی طرح مختلف رو جو ہے الگ الگ قاری صاحب طلبہ سے مختلف طریقے سے سنیں، تو اس سے بچے کی تختی انشاءاللہ مضبوط بھی ہوگی۔ پھر اس کے بعد صرف نقاط، ایک کاغذ کے اوپر نقطے لگا کر رکھیں کہ یہ ایک نقطہ کتنے حروف میں آتا ہے بھائی، آپ بتائیں ایک نقطہ کون کون سے حروف میں آتا ہے۔ با کے نیچے ایک نقطہ آتا ہے، نون کے بیچ میں ایک نقطہ آتا ہے، اور اچھا 2 نقطے کہاں کہاں آتے ہیں بھائی، تا کے اوپر 2 نقطے آتے ہیں، یا کے نیچے 2 نقطے آتے ہیں، اس طرح اب 3 نقطے کہاں کہاں آتے ہیں، اس طرح آپ ثا کے اوپر 3 نقطے آ گئے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مختلف سوالات بچے کو دیں، اب بچہ اسی طرح اس کو یاد کرے۔ یہ ہے بچے کو قاعدہ پڑھانے کا آسان طریقہ۔
یہ چونکہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، مجھے یہ ہے کہ سامعین کو اس سے فائدہ بھی ہو، تو میں اس لیے اس کو مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن باتیں اس کے اندر اتنی ہیں۔ اور خاص طور پہ میں اساتذہ سے میری آخری اور یہی ریکویسٹ ہے کہ بچے کو محبت دیں، بچے کو کہانیاں سنائیں، بچے کے ساتھ تعلق رکھیں، اور بچہ آپ سے محبت رکھے، عقیدت رکھے، بچوں کو ڈرائے نہیں۔ ہم نے ایک جملہ جو سن رکھا ہے کہ بچے دو وجہ سے پڑھتے ہیں، یا شوق سے پڑھتے ہیں یا خوف سے پڑھتے ہیں، لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے، خوف زدہ کر کے ہی پڑھانا ہے۔ بھئی خوف زدہ کیوں کر کے پڑھانا ہے؟ ہم نے ان کے اندر شوق کیوں نہیں پیدا کرنا؟ ہم نے ان کے اندر شوق پیدا کرنا ہے کہ بھئی پڑھنے سے کیا ہوگا، پڑھنے سے آپ بڑے آدمی بنیں گے، آپ کس طرح قرآن کریم پڑھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو کیا دیں گے۔ ہم نے بارہا سن رکھا ہے کہ استاد نے سورہ فاتحہ اپنے کسی بچے کو پڑھائی، اللہ تعالیٰ نے اس پر استاد کی مغفرت فرما دی۔ اب ایک سورہ فاتحہ پڑھانے پر اللہ تعالیٰ نے اس کے استاد کی، اس کے والدین کی مغفرت فرما دی۔ جو پورا قرآن کریم پڑھائے گا اس کے لیے کیا کیا انعامات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اور جس وقت بچے پر غصہ آئے تو اس کا بہترین طریقہ، دیکھیں انسان ہے، فطرت کے اندر ہے، غصہ بھی آتا ہے، لیکن بچے پہ اظہار نہ کریں۔ آپ بچے کو اس وقت اٹھا دیں، کسی دوسرے بچے کے پاس بھیج دیں، بھائی اس کو یاد کرواؤ۔ آپ نے بہت صبر کے ساتھ بچے کو پڑھانا ہے، اتنا صبر کہ آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ مجھے اس صبر پر اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ صبر پر بھی اجر دیتے ہیں، شکر پر بھی اجر دیتے ہیں۔ کوئی بچہ اچھا سنا لے، اس پر شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے اس بچے نے بہت اچھا سبق سنا دیا، اس پہ بھی آپ کو اجر مل رہا ہے، سننے پہ تو مل ہی رہا ہے، لیکن آپ کے شکر پر بھی اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو اجر دے دیا۔ کوئی بچہ صحیح نہیں سنا رہا تو آپ کسی بچے کے حوالے کر دیں اور اس پہ صبر کریں کہ اس کو یاد نہیں ہے۔ مختلف ریزن ہوتے ہیں، نہ یاد ہونے کے بچے نے یاد ہی نہیں کیا، ایک ریزن یہ ہوتا ہے گھر والوں نے محنت نہیں کی، توجہ نہیں کی۔ اور بچوں کی ڈائریوں کا اہتمام کریں، ڈائری بنائیں، ڈائری میں روزانہ لکھیں کہ بھئی اس بچے نے سبق سنایا ہے یا نہیں سنایا۔ ابتداً کوئی بچہ بھی آئے تو ایک نظام الاوقات بنائیں آپ کہ بھئی سبق آپ نے سنانا ہے، مدرسے کا ٹائم صبح 8 بجے ہے تو بھئی سبق کا ٹائم آپ کا 8 بجے سے لے کر 8:50۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ طلباء پر اساتذہ محنت کریں، ان پر وہ والا فارمولہ اپلائی نہ کریں کہ طلباء یہ شوق سے پڑھتے ہیں یا خوف سے پڑھتے ہیں، لہٰذا شوق ہمیں ان میں ڈالنا نہیں آتا، اور لہٰذا ہم نے خوف طاری کر کے ہی بچوں کو پڑھانا ہے۔ کچھ طلباء کی آپ کو نفسیات سمجھنی پڑے گی کہ طلباء کو سبق نہ یاد ہونے کا کیا وجہ ہو سکتی ہے، کس وجہ سے طلباء کو سبق یاد نہیں ہے۔ تو آپ ان وجوہات کو تلاش کریں اور بچے سے دوستی کریں، بچے سے ناراض ہوں، جب سبق نہ سنائیں ناراض ہو جائیں، بھئی میں ناراض ہوں آپ سے۔ جس طرح ایک دوست محبت دیتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھئی آپ نے میری یہ بات نہ مانی، میں ناراض ہو گیا، میں نے آپ سے دوستی کر لی، میں نے آپ سے ناراضگی کر لی، ٹھیک ہے۔ تو آپ بچوں کے ساتھ بچوں کے طرز سے آپ ان کے ذہنی سطح پر آ کر آپ کو چلنا پڑے گا۔ یہ بالکل قاعدے والوں کے لیے، بچوں کے لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ قاعدے کے بچوں کو آپ نے کس طرح اپنے ساتھ چلانا ہے۔ اور اسی طرح اور خاص طور پہ مارنا بالکل قطعاً، بچہ اگر 1 مہینے میں نہیں پڑھتا، ایک تختی آپ نے بچے کو، پہلی تختی، اس کے لیے میں عرض یہ کر رہا تھا ٹائم ٹیبل بنائیں، نظام الاوقات بنائیں کہ اس بچے کو آپ نے 8 بجے کا وقت دیا، بچہ 8 بجے سے 8:50 تک سبق سننا ہے تو سب کا سبق سننا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بچوں کو پڑھانا ہے، بچوں کو پڑھانا ضروری ہے آپ نے، اور بچوں کو اس بات کا عادی بنائیں کہ پہلے مطالعہ کر کے آئیں، خود مطالعہ کر کے آئیں، خود پڑھ کر آئیں، پھر اس کے بعد آپ بھی ان کو پڑھائیں، اور پھر وہ جا کر جگہ پر بیٹھ کر یاد کریں۔ اور طلباء میں شروع میں چھوٹے بچوں میں تو یہ بالکل عادت نہیں ہوتی کہ وہ جگہ پر بیٹھ کر پڑھتے رہیں۔ آپ ان کو قریب بٹھائیں، اپنے قریب بٹھائیں، اور قریب بٹھا کر آپ ان کو پابند کریں، بھائی میرے کان میں آواز آتی رہے، آپ اعوذ باللہ میرے کان میں آواز آتی رہے، اور جیسی آواز بند ہو آپ پھر متنبہ کریں اس کو، بھائی آواز نہیں آ رہی آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ پڑھتے رہیں، آپ کی آواز بہت اچھی ہے، تعریف کریں۔ انسان تعریف کا بھوکا ہے، جب آپ تعریف کریں گے
تو انشاءاللہ اس کا بہت اچھا اثر بچوں پر پڑے گا۔ اور والدین سے بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ استاد کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھیں۔ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھانا ہے، ناظرہ پڑھانا ہے، قاعدہ پڑھانا ہے، حفظ کروانا ہے، وہ اساتذہ کی رسپیکٹ کریں، عزت کریں۔ دیکھیں کوئی بھی استاد آپ کے جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ جو ہے آپ سے کوئی لالچ رکھے، ایسا نہیں ہے، بالکل قطعاً نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اساتذہ کا اساتذہ کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، آپ کی آخرت کے لیے، بچوں کی آخرت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے آپ خود اساتذہ کا خیال رکھیں۔ تو سب سے پہلے نظام الاوقات بنائیں، طلبہ کو عادی بنائیں کہ آپ نے اس ایک ہفتے میں اتنا پڑھنا ہے۔ اب وہ ایک ہفتے میں اگر اتنا نہیں ہوتا تو اس سے کم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس پہ ان کی بےزتی کی جائے، ان کو ڈانٹا جائے، ان کو بعض تو جو ہے بدقسمتی سے ہمارے پاس ایسے اساتذہ ہوتے ہیں کہ عموماً میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسی زبان جو ہے اپنی کلاس میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے گوارا کبھی نہ کریں۔ مطلب یہ کہ بچوں سے محبت کے ساتھ پیش آئیں، کبھی بھی ناشائستہ لفظ، نازیبا لفظ یا کوئی ایسا لفظ جو بظاہری زبان کا ہو اس کو کلاس کے اندر کبھی نہ کہا جائے۔ بچے جو ہے استاد سے سیکھتے ہیں، اگر استاد کی زبان جیسی ہوگی، استاد کے اخلاق جیسے ہوں گے، بچے نے آٹومیٹک وہی چیز پک کرنی ہے، وہی چیز کرنی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا اساتذہ سے کہ طلبہ کی تربیت آپ نے اگر جس طرح کا جملہ اپنے بچوں سے سننا چاہتے ہیں آپ طلبہ کے ساتھ وہی بولیں۔ اگر آپ کسی بچے کو حقارت سے دیکھیں گے یا اس پہ سختی کریں گے یا اس کو ماریں گے یا اس کو کوئی ہلکا لفظ کہہ دیں گے، تم پڑھ نہیں سکتے، تم غبی ہو، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ طلبہ اس کو فوراً محسوس کرتے ہیں۔ ہر انسان عزت کو جو ہے محسوس کرتا ہے اور ہر انسان جو ہے بےعزتی کو گلٹی فیل کرتا ہے، بہت برا محسوس کرتا ہے۔ تو آپ محبت دیں بچوں کو، انشاءاللہ العزیز اس کے نتیجے میں بچے نے بہت جلدی پک کرنا ہے۔ اور اگر میں تو کہتا ہوں اکثر اساتذہ سے آپ تجربہ کر کے دیکھیں، ایک طالب علم سے آپ اس طرح پیش آئیں جس طرح میں کہہ رہا ہوں، محبت دے کر دیکھیں، شفقت دے کر دیکھیں، پیار محبت کے ساتھ، اور اس کے علاوہ دوسرے بچے سے کمپیئر کریں جس کو آپ نے محبت نہیں دی، جس سے آپ نے دوستی نہیں کی، جس سے پیار محبت اور کہانیوں والا قصہ نہیں کیا، آپ دونوں کے اندر فرق محسوس کریں گے۔ آپ بچے کو کہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اب میں ایک آدھا ہفتہ پہلے ایک بچہ میرے پاس نیا آیا، آج اس کے چوتھا پانچواں دن ہے، یہ شاید ایک ہفتہ ہو گیا، تو وہ میرے پاس آیا پڑھنے کے لیے۔ تو میں نے اس بچے کو کہا کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ پوری عمارت اٹھا کر آپ دوسری جگہ جا کے رکھ دیں، آپ رکھ سکتے ہیں؟ بچہ ہنسا، کہتا ہے قاری صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں پوری عمارت کو اٹھا کر اور دوسری جگہ رکھ کر آؤں۔ پھر میں نے کہا اچھا آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ آپ ایک چھوٹی سی جیسے ہتھوڑا یا ہتھوڑی اس طرح کوئی چیز لے لیں اور اس عمارت کا کوئی حصہ جو ہے اس کو توڑیں، کوئی بلاک اس کو توڑیں، اس کے پیسز کریں اور بالکل چھوٹے پیس کر لیں جس کو آپ سہولت کے ساتھ آسانی سے اٹھا بھی سکیں، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ کہا ہاں، ایک بلاک کو میں توڑوں گا اور اس کے جو ہے پیسز کروں گا اور چھوٹا سا کر دوں گا، اور چھوٹا سا کرنے کے بعد میں اس کو اٹھا بھی لوں گا۔ میں نے کہا اب اس طرح اگر آپ روز کرتے جائیں تو ایک دن یہ ہوگا کہ آپ نے وہ پوری عمارت میں سے ایک دیوار توڑ دی ہوگی۔ کہنے لگے ہاں بالکل ایسا ہوگا، بالکل۔ پھر آپ وہ جب ایک ٹکڑا آپ اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ایک دیوار آپ نے اٹھا لی اور دوسری جگہ شفٹ کر لی۔ کہنے لگا بالکل ایسے ہی ہے۔ تو میں نے کہا اسی طرح جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اگر ایک صورت آپ کو ایک دن میں یاد نہیں ہوگی تو 2 دن میں ہو جائے گی، ایک آیت آپ کو ایک دن میں یاد نہیں ہوگی تو 2 دن میں یاد ہو جائے گی، لیکن محنت آپ نے کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ محنت نہ کریں، محنت آپ نے کرنی ہے۔ آپ کی آواز میرے کانوں میں آتی رہے اور میں
سنتا رہوں اور بچے کو بھی معمور کر دے اس پر کہ اس کو پڑھاتے رہیں، آپ اس کو خاموش نہ بیٹھنے دیں۔ اور جب بچہ جو ہے پہلی تختی مکمل کر لے اس کا مختلف اعتبار سے جائزہ لیں، جائزہ لینے کے بعد اس کو قرآن کریم اس کی کھول کے سامنے رکھیں اور اب پوچھیں کہ بھائی یہ دیکھو، اب پہلا صفحہ ہم نے کھول دیا، فرض کریں قرآن کریم کا سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین، تو آپ بولیں بھائی یہ پہلا لفظ جو ہے یہ کیا ہے؟ اب وہ بتائے گا یہ الف ہے، الحمدللہ میں الف ہے، الحمدللہ میں الف۔ اب پھر دوسرا الحمد میں لام اور ہا، اب وہ مرکب لفظ ہے تو شاید بچے کے لیے مشکل ہو، لیکن جو مفرد ہے اب ہا کو الگ کر کے آپ بتائیں یہ کیا ہے، اس پہ کوئی نقطہ نہیں ہے، بچہ بتائے گا آپ کو ہا ہے۔ اس طرح مختلف جو ہے بچے سے پوچھتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز ان باتوں سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے اور بات ابھی مفردات میں ہی چل رہی ہے، تو انشاءاللہ العزیز بس فی الحال اسی پر اکتفا کرتا ہوں، مزید انشاءاللہ دوسرے وقت میں۔ آخر میں بچے کو تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کا طریقہ بتلا دیتا ہوں کہ کس طرح پڑھانا ہے، پڑھ کے بھی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں ہم تعوذ۔ اعوذ 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 باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس طرح توڑ کر پڑھانا ہے، اور کوئی بچہ اگر اس کا سانس بڑا ہے پڑھ سکتا ہے تو آپ اس کو پوری بھی پڑھا سکتے ہیں، لیکن بہتر اور مفید یہی ہے کہ اس کو توڑ کر پڑھایا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حروف کی ادائیگی اچھی ہو، مخارج صحیح ہوں، بالکل مخرج تلفظ بالکل صحیح ہو اعوذ باللہ کا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اب شروع میں ہی آپ اس کو پہلے دن ہی یہ نہ سکھائیں کہ حمزہ کیا ہوتا ہے، عین کیا ہوتا ہے، حمزہ کا مخرج کیا ہے، عین کا مخرج کیا ہے، نہیں، شروع میں آپ نے صرف اس کی روانی اعوذ باللہ پر لانی ہے، اعوذ باللہ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ اس طرح سیکھ لے۔ پھر تسمیہ پر لائیں، بسم اللہ پر لائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ یوں پڑھنی ہے، توڑ کر اس طرح پڑھائیں۔ پھر جب اعوذ باللہ بسم اللہ میں پختگی آ جائے، 2 دن 3 دن بار ایک دفعہ بلا کر سبق سنائیں، اچھا نہیں سنایا پھر بھیجیں، بھائی یاد نہیں ہے، دوبارہ سنائیں، دوبارہ سنیں، تیسری بار۔ بچے کو آپ نے یوں بھی دیکھنا ہے کہ بچہ آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ تعوذ تسمیہ میں جو ہے 2 مہینے لگا لے، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بچے کا ایک وقت قیمتی ہے۔ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ بچے کو زیادہ سے زیادہ بے انتہا کر کے آپ 6 مہینے میں قاعدہ ختم کر لیں، ورنہ میری تو کوشش ہوتی ہے کہ بچے کو اس سے پہلے قاعدہ ختم کروایا جائے، قاعدہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے میں اور اچھے طریقے سے یاد ہو۔ بچہ قرآن کریم کھول کر رکھیں تو بچہ آپ کو بتائے یہ مفرد ہے، یہ مرکب ہے، یہ حرف ہے، حرکات کا بتائے، اور اسی طرح بتائے یہ جزم ہے، یہ جو ہے تشدید ہے، یہ لین ہے، حروف مدہ ہے، حروف لین ہے، ہر چیز آپ کو بتا سکیں قرآن کریم میں کھول کر۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ 6 ماہ بچے پر اس میں لگائیں، اور کوشش یہ رکھیں کہ پہلی تختی بچے کی جو ہے آپ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ 20 دن 15 دن 20 دن میں آپ اس کو پہلی تختی مکمل کروا لیں، اور 6 دن بچے کو سبق دیں، روزانہ دیتے رہیں۔ اب شروع میں ابتداءً 1 حرف دیں، الف با الف با، اب ہر روز کوشش کریں کہ 1 حرف کی زیادتی ہو، دوسرے دن آئے الف با تا، یہ 29 حروف ہیں، تو آپ کی کوشش ہو یہ 29 حروف بچے کے صحیح تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ، یہ 15 دن کے اندر، یہ 20 دن کے اندر ختم ہونے چاہیے۔ پھر باقی کے جو دن ہیں اس میں حروف کی اصل پہچان کہ بھئی جیم کون سا ہے،
دال کون سا ہے، زا کون سا ہے، دال کون سا ہے، را کون سا ہے، شین کون سا ہے، شین اور ثا میں فرق کیا ہے، وہاں بھی نقطے ہیں، یا سین اور شین میں فرق کیا ہے، وہ اس طرح بچے کی آپ نے اس طرح مشق کروانی ہے یہ 10 دن کہ بچہ مہینے میں پہلی تختی کو حفظ کر چکا ہو۔ بھئی ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ اس کے مختلف میں عنوانات کے نام سے یہ قاعدے اور قرآن کریم سکھانے کے حوالے سے مختلف عنوانات کے ساتھ اس کے مختلف جو ہے حصے بنا دوں گا، حصہ اول دوم، تاکہ جو ہے سب کے لیے یہ فائدہ عامہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے نافع بنائے، اور اس کو میرے لیے ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔